اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلم علی فکری ولد سید حسن علی اپنے تمام رشتہ داروں دائرہ مہدویہ برادری سے مخاطب ہے کہ جب یہ لوگ میری عزت نہیں رکھیں تو بھائی میں بھی تو بتاؤں نا، جو جھوٹے الزام لگانے والوں کو۔ یہ بل دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پیمنٹ کی ہے میں نے، پنشن کا 1 روپیہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جو الزام لگاتے تھے میرے رشتہ دار کہ بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا، سارا پیسہ ان کاموں میں لگا دیتا ہے، تو دیکھ لو آج اللہ میری غیب سے مدد فرما رہا ہے۔ اور لگاتا ہوں تو تم کو کیا اعتراض ہے یار؟ میرے بیوی بچے بھوکے تو نہیں مر رہے نا؟ 4 سال میں میرا سالہ پریشان ہو گیا، جو مجھے دربدر کر کے سوچ رہا دربدر ہو گیا میں، ہیں، اور کہتا تھا طلاق دے دو میری بہن کو۔ یہ میں نے سب چھپایا ہوا تھا، لیکن آج ان بے غیرتوں نے جب مجھ سے رشتہ ختم کر لیا تو مجھے اب ضروری ہو گیا کہ میں اپنی پوری برادری کو، تمام ان لوگوں کو جن کو انہوں نے گمراہ کیا کہ اسلم علی بجلی کا بل نہیں دیتا تھا، گیس کا بل نہیں دیتا تھا، سمجھے نا، 3 کمائیاں اس کی جو ہے وہ عیاشی میں گزر رہی تھی۔ یہی مقصد تھا نا نعیم ببو بے غیرت، جس نے لندن کے ٹارگیٹ کلرک کی میری اپلیکیشن دی وہاں پر ایس ایس پی میں، لعنت ہے اس شک کے اوپر۔ اگر اس میں اتنی جرت ہے تو اپنے داماد کے خلاف دے دینا، لندن ٹارگیٹ کلر کی، اس کے خلاف کیوں نہیں دیتا؟ وہ تو بیٹھا ہے لندن میں الطاف حسین کے ساتھ، اس کے خلاف دے دے درخواست۔ اگر اس کو اتنی نفرت ہے الطاف حسین سے، اس کے چاہنے والوں سے، تو وہ اس کے خلاف دے دے درخواست، تاکہ لگ پتہ جائے اس کو، جو بیٹی تیری گھر پہ آ جائے گی۔ سالے منافق، سب سے بڑا فسادی میرے خاندان میں وہ ہے یہ نعیم ببو، جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میرے سالے، جو بڑے سالے کا انتقال ہوا، سب کے سامنے کیا تھا نا، پوری برادری گواہ ہے۔ یہ میرا ظرف تھا، میں نے اس کو معاف کیا، قائد طریق الطاف حسین بھائی کی تربیت، میرے ماں باپ کی تربیت، لیکن اس بے غیرت نے وہ کردار ادا کیا میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ لندن کا ٹارگیٹ کلر کہہ رہا ہے بے غیرت مجھے، ابے لگ پتہ جائے گا ابھی کورٹ میں جب بلایا جائے گا تجھے، محسن ایڈوکیٹ کے ساتھ حاضر ہوگا وہاں، عبدالحلیم بھی اور تو بھی، اور وہ طاہر علی جو کل کا بچہ پدی نہ پدی کا شوروا، سب کورٹ میں آگے جواب دو گے۔ مجھے قادیانی کہنے والوں، ٹارگیٹ کلر ہو، مجھے الزام دیتے ہو، بدماشو۔ شفیق مہدی پہ حملہ کس نے کیا؟ اسلم علی نے کیا؟ یہ نعیم ببو نے، علیم نے کیا؟ اخبار میں بھی خبر آ چکی ہے، میں نے اس کو دبا دیا تھا، لیکن اب نہیں دباؤں گا، اس لیے کہ تم لوگوں کو ڈھیل دے کے تم لوگوں نے کہ دماغ خراب ہو گئے سالوں، حرام کھانے والوں۔ میں نے 3 کمائیوں سے اپنے گھر کو چلایا، ان بے غیرتوں نے جھوٹا الزام لگایا، 4 سال میں تنگ آ گئے۔ اگر ظالم ہے تو لے جاؤ نا، میں تو آج بھی اجازت دے رہا ہوں کہ میرے بیوی بچوں کو پالو، تم سب مل کے برادری والے، میرے خاندان والے پالے نا، کیوں نہیں پال رہے؟ کیوں بیزار ہو گئے ان سے؟ میں تو بیزار نہیں ہوا اپنے بیوی بچوں سے، نہ کل ہوا تھا نہ آج ہوں گا۔ میں جیسے بھی میرے بیوی بچے ہیں، مجھے تانا دیتا ہے میرا سالہ کہ آپ کو کیا پتا آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں؟ آج بتا رہا ہوں پوری برادری کو ہی، جب ابھی تک ان لوگوں کی حرکتیں دیکھو نا یار، کہ مجھ سے رشتہ توڑ لیا سب نے، جھوٹا سالوں نے میسج تک نہیں کیا۔ یہ میرا ظرف ہے، میرے ماں باپ کی تعلیم، میرے سسر کی تعلیم۔ میرا سسر قادیانی نہیں ہے، ہمدان کا باپ قادیانی ہو سکتا ہے، دانیل کا باپ قادیانی ہو سکتا ہے، میرا سسر نہیں ہو سکتا۔ ان سب پر لعنت پڑ رہی ہے۔ حج کر لیے، باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں۔ ابے ہم جو کچھ ہیں، ہم نے کبھی کہا تمہاری اتنا تکبر ہے ہمیں؟ یہ دولت کا نشہ لے ڈوبے گا، یہ پراپرٹیوں کا نشہ لے ڈوبے گا، یہ تمہاری اولادیں دکھا دیں گی تمہیں انشاءاللہ۔ میری اولادیں تو اس لیے نہیں دکھائیں گے، میں نے رزق حلال کھلایا اپنی اولاد کو۔ اگر وہ بگڑی بھی ہے تو ان بے غیرتوں کی وجہ سے بگڑی ہے، وہ کوئی نہیں بگڑی، کسی نشے میں نہیں ہے، کسی لڑکی سے ان کا عشق نہیں چل رہا جیسے ہمارے لوگوں کا چل رہا ہے۔ سب یہ چشمدید گواہ ہیں، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ وہ کس طرح جعلی کاغذات ایک دوسرے کے خلاف، تم سگا بھائی سگے کا نہیں ہے اور تم مجھے تانے دیتے ہو۔ تو آؤ نا پھر مجھ سے مناظرہ کرو بیٹھ کے، پورے خاندان کو بٹھاؤ۔ اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، جھوٹی بات کر رہا ہوں، مجھ پہ تہمتیں لگانے والوں، آج ذلیل اور رسوا کر دیا اللہ نے تم سب کو، اور میں آج عزت سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ۔ مجھے نہ کسی سے 1 روپیہ چاہیے، نہ کسی کا احسان چاہیے۔ ابھی جو قرض چڑھا ہے حمدان صاحب کا، وہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے، ابھی BC ملے گی میری، لے لے اس میں سے۔ اور شادی اپنی بیٹی کی میں کر رہا ہوں سادگی سے، یہ اپنی ناک رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ بھی آج برادری کو پہلے سے بتا دوں۔
کیوں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ؟ وہ سمجھتے ہیں اسلم علی کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو وہ کیسے شادی کرے گا بیٹی کی؟ تو بھائی میں تو سنت نبوی پہ چلنے والا ہوں، میری والدہ کی 2 جوڑوں میں شادی ہوئی تھی، میں تو وہ ہوں بھائی، مثال ہے میری ماں کی، تو میں کیوں جاؤں گا غیر شرعی طور پہ؟ تم اپنی ناک رکھنے کے لیے جاؤ غیر شرعی طور پہ، کرو لاکھوں روپیہ خرچ، دکھاؤ دنیا کو، مجھے کیا ضرورت ہے دکھانے کی یار؟ میں نے تو یہ طے کیا تھا سادگی سے ہوگی، لیکن انہوں نے اپنی ناک رکھنے کے لیے، ابھی بتا رہا ہوں پوری برادری کو کہ اپنی ناک کی خاطر یہ لوگ کر رہے ہیں کہ کل کوئی تانا نہ دے کہ غیروں کے ساتھ کرتے ہو، تمہاری جو ہے بھانجی کی شادی سادگی سے کیوں ہو گئی۔ یہ ابھی بتا دیا ہے میں نے لوگوں کو، تاکہ کان کھول کے سن لو سب، میں بے غیرت نہیں ہوں جو بھیک مانگوں کسی سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے۔ جو مجھ سے ہو رہا ہے میں اپنی بیٹی کے لیے شادی کے بعد بھی کرتا رہوں گا۔ ایک ہی بیٹی ہے میری ماشاءاللہ، فرما بردار، بیٹی کی وجہ سے زندہ ہوں میں آج، اس کی خدمت کی وجہ سے زندہ ہوں آج میں۔ تو سن لو کان کھول کے سب، یہ پروپیگنڈا بند کر دو، کینہ بغض نکال دو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، ورنہ جاؤ گے جہنم میں تم سب۔ جو کینہ بغض میرے لیے تم لوگوں نے رکھا ہے نا، سب جہنم میں جاؤ گے۔ میں نے بد دعا نہیں دی، اللہ کا فرمان ہے، جو کینہ بغض رکھے گا اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ آج میں نے پیغام دے دیا پوری برادری کو کہ دیکھ لو ان کے چہرے، پھٹکار برس رہی سب کے چہروں پہ۔ حج کرنے سے، عمرے کرنے سے جو ہے نور نہیں آتا چہرے پہ، پھٹکار برستی ہے، جھوٹوں پہ، بہتان لگانے پہ لعنت پڑتی ہے، سب پہ پڑ رہی ہے۔ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں الحاج اور فلاں فلاں لوگوں کی مدد کر رہے ہو، ابے مدد کر رہے ہو، اپنے خاص رشتہ دار کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو، اس کا گھر خراب کر رہے ہو، اور تم کہہ رہے ہو خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی۔ کون سی انسانیت ہے تمہارے پاس یار؟ انسانیت گھر سے شروع ہوتی ہے، یہ دکھاوے سے نہیں ہوتی۔ سن لو کان کھول کے سب، میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، جو کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، ثابت کر دو یہ غلط ہے، آ جاؤ سب، پوری برادری آ کے بیٹھ جائے میرے ساتھ۔ جو کچھ تم نے میرے بیوی بچوں کے ساتھ میرے ساتھ کیا ہے اس کا ایک ایک پائی کا حساب لوں گا انشاءاللہ میں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ یہ بل دیکھ لو، یہ اللہ کی غیبی مدد ہے، پینشن کا پیسہ نہیں لگ رہا ہے اس پہ، جو پروپیگنڈا کر رہا تھا ہمارا سالہ، سب پروپیگنڈا دم توڑ گیا، اللہ غیبی مدد کر رہا ہے میری، اور اس میں تمہاری دائرہ کھنڈیلا برادری کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں، بڑے فخر سے بتا رہا ہوں۔ حیدرآبادی میرے کام آ رہے ہیں، اور حیدرآبادیوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے دائرہ کھنڈیلا ریاست جے پور پنک سٹی بھارت کے دائرے میں۔ سب سے بڑے تو احسان مانو بغیر تو کہ مرتضیٰ صاحب نے دائرہ بسایا، ان کا تعلق کیا دائرہ کھنڈیلا برادری سے تھا کیا؟ اپنی بیوی کا زیور انہیں دیا۔ یہ زمین جو آج ہے یہ مرتضیٰ صاحب کی وجہ سے ہے، تمہارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ ہاں تمہارے آباؤ داشتہ ہے جنہوں نے مرتضیٰ صاحب کے کہنے پہ، ان سے عقیدت رکھنے پہ یہ پراپرٹی خرید، تمہارا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ تم تو قبضہ گروپ ہو سب، ایسا حق جتا رہے ہو، کس بات کا حق ہے؟ ابھی جب تم عقیدہ ہی چھوڑ گئے سالو تو کس بات کا حق ہے؟ یہ دائرہ مہدوی برادری کو راجپوت برادری ہے تھوڑی ہے یار، چانڈیو برادری، بھائی عقیدہ مہدویہ پر مبنی ہے، جو عقیدہ چھوڑ گیا وہ آٹومیٹک خارج ہو گیا دائرہ کھنڈیلا سے۔ وہ تو ہمارا ظرف ہے کہ تم لوگوں کو عزت دے رہے ہیں، اس قابل نہیں ہو تم لوگ، تمہیں سر پہ چڑھا لیا ہم نے، لیکن میں سر پہ نہیں چڑھاؤں گا بھائی۔ سن لو کان کھول کے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، کسی کو برا لگے اچھا لگے، تلخ حقائق یہی ہیں، اور اگر کسی کو تکلیف ہے تو یہ شان میں میرے قصیدے لکھنا چھوڑ دو، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سب کو پتہ ہے میرا کریکٹر کیا ہے اور تم کیا لکھ رہے ہو۔ یہ غلیظ زبان جو استعمال کرتے ہیں نا، یہ ان کے ماں باپ کی یہی تربیت تھی، کر رہے ہیں تو کریں، دیں مجھے گالیاں، اور دیں سینکڑوں ہزاروں گالیاں دیں، مجھے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے اللہ نے جو عزت مجھے دی ہے، مجھے دکھا دو برادری میں، بڑے بڑے عہدوں پہ تھے سپارکوں میں، ان کو کیوں نہیں میجر جنرل نے سلوٹ کیا، نہیں بلایا؟ میجر جنرل کے قریب بھی تھے وہ، تو مجھے کیوں بلایا؟ تو کریکٹر پہ بلایا۔ یہ وہ کریکٹر ہے جو دائرہ کھنڈیلا ریاست جے پور پنک سٹی بھارت کا تھا، جس پہ شاہجہان بادشاہ نے قرآن شریف دیا تھا۔ تم تو اپنے عقیدے سے منحرف ہو گئے، قرآن سے تو ناتا ویسے ہی ختم ہو گیا، تم وارث ہی نہیں ہو اس کے، میں وارث ہوں اس کا، اس قرآن کا، اور جاؤں گا انڈیا انشاءاللہ جلدی، جا کے اس کی زیارت کروں گا، اس قرآن کی جو ہمارے آباء و اجداد کے کردار کی گواہی دیتا ہے۔ اور تم سالو وہاں چلے گئے جن کا کوئی دین ایمان نہیں،
کبھی دیوبندی بن جاتے ہیں، کوئی بریلوی بن جاتا ہے، پھر بریلوی سے دیوبندی کوئی شیعہ بن جاتا ہے، تم ان کے پیچھے گھومتے رہو۔ اصل تعلیمات دین کی ہماری مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت اسلم، اس پر چاہے ہمیں پھانسی دے کوئی، قادیانی کہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے دین اسلام کے لیے قربانی کل بھی دی، آج بھی دیں گے انشاءاللہ، اور سب سے پہلے گردن کٹے گی میری۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو کہ آؤ مجھے مارو۔ امام علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل ہے یہ کہ میرا جاہل بھی ان کے عالم اور بھاری ہوگا۔ یہ اللہ نے خاکسار کے ذریعے تم لوگوں کے منہ پہ تماچا مار دیا، تم مانو یا مت مانو۔ اب میں امام علیہ السلام کے انفرامین در اتفاق نصرت دیت، در نفاق عظیمت دیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ میرا جاہل بھی ان کے عالم بھاری ہو کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور اگر میری تلخ حقائق برے لگے ہوں تو پیشگی معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔